معزز حاضرین محترم سامعین، جیسے ہمارے ہاں یہ صحت کارڈ ہے یا اور مختلف کارڈ چلتے ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی دو کارڈ چلتے ہیں۔ ایک کفر کارڈ چلتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ نہ پڑھتا ہو، اگر عقیدہ کفریہ ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن اندر میں کفر چھپا ہوا ہے، وہ کافر ہے۔ تو کفر کارڈ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافر کے لیے رزق کی فراوانی کے فیصلے کیے۔ کفر کارڈ چلتا ہے، چلا لیں۔ دوسرا کارڈ چلتا ہے تقوی کارڈ۔ یہ اسلام مسلمانوں کے لیے جو کلمہ گو کہلاتا ہے کہ میں کلمے والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں یہ ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ تقوی کارڈ بنوا، پھر ہم سے پل لے، ہم تجھے پالیں گے اور بے حساب پالیں گے۔ تو دو کارڈ چلتے ہیں، یا تقوی کارڈ چلتا ہے یا کفر کارڈ چلتا ہے۔ ہاں، کفر کارڈ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے چلاتے ہیں اور اس کو عوض دیتے ہیں کہ تجھے یہاں تیرے لیے دنیا کو میں جنت بنا دوں گا، لیکن جیسے ہی یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی پھر میں تجھے سزائیں دینی شروع کروں گا، اور پھر جیسے میری ذات انتہا سے پاک ہے، تیری سزا بھی انتہا سے پاک ہوگی۔ ختم، ماری کھانی ہے، کھربوں سال کے بعد بھی ماری پڑ۔ ہم لوگ اکثر روتے رہتے ہیں کہ یار امریکہ تے اللہ رو ماندا ہی نہیں، ہو کیوں کھائی جا رہے ہیں؟ بھائی کفر کارڈ چل رہا ہے، تم بھی چلا لو۔ یا تو میں مسلمان نہیں ہوں، چلاؤ، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جام کوثر تو نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف پھر تقوی کارڈ۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ علم اور ارادہ، جانتے بوجھتے ہوئے اور ارادے کے ساتھ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ پتہ چل گیا کہ یہ چیز غلط ہے، میری طبیعت ساتھ دے جب، طبیعت ساتھ نہ دے جب، برادری ساتھ دے جب، ساتھ نہ دے جب، رسمیں ساتھ دے جب، رسم ساتھ نہ دے جب، خاندان ٹوٹتا ہے ٹوٹے جب، جڑتا ہے جڑے جب، وہ کہتا نہیں میں نے حکم کو پورا کر۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں دوستو، ہم ایک وقت میں برادری کارڈ بھی چلا رہے ہیں، طبیعت کارڈ بھی چلا رہے ہیں، رسم کارڈ بھی چلا رہے ہیں، عرف کارڈ بھی چلا رہے ہیں، ہاں جی، روایات کارڈ بھی چلا رہے ہیں، ہاں جی، دستور کارڈ بھی چلا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ بھی ایک کارڈ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بس کرو، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ہم سارے کارڈ چلا کر زندہ رہ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون کیوں نہیں۔ او بھائی یہ کارڈ جب چلائیں گے تو مدد نہیں آئے، یہ کارڈ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کارڈ نہیں چلتے، سارے کارڈ ڈیلیٹ مو۔ ہم نے اہمیت ہی نہیں دی تقوی کارڈ۔ آنکھ جب اٹھتی ہے تو دل سے پوچھ کے اٹھتی ہے کہ بتا یہ جو اٹھنے لگی ہوں میرے رب کو پسند ہے؟ اچھی طرح پیٹ بھر کے دیکھ لیتے ہیں، بعد کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو مذاق ہو رہا ہے، مذاق نہیں، اللہ کے حکموں کا مذاق ہو رہا ہے۔ ایک اللہ والے کہا کرتے تھے استغفارنا محتاج الی الاستغفار، استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، ہمارا استغفار کہتا ہے تیرے واسطے مینوں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا استغفار کہتا ہے کہ تیرے اس استغفار پر مجھے خود استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو کرنا انج کر، تم نال نال مینوں پڑی جا۔ ہم گالی دینے پہ آئے، دل میں آئے، جب تک دے نہ دیں سکون نہیں ملتا، بد نظری کرنے پہ آئے، جب تک کر نہ لیں سکون نہیں ملتا، بد نگاہی، بد سماعی، غلط آواز کان میں پڑی ہے، مزہ آ رہا ہے تو سنتے چلے جا۔ یہ ول پاور تقوی سے آتی، تقوی کارڈ بنانا پڑے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے جب روزے کا حکم عطا کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، میں تمہیں تقوی کارڈ دینا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ
یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ رمضان ہمیں نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے، رزق کو بچانے کے لیے نہیں دیا جا رہا، عطا کے لیے آ رہا ہے کہ تمہاری خطا بہت ہو چکی ہے، اب تم اپنی خطا اتنی زیادہ کر چکے ہو کہ ہماری عطائیں رک سکتی ہیں، اس لیے اب ہم عطا روکنا نہیں چاہتے اور تم خطا روک نہیں رہے، ہم درمیان میں ایک مہینہ دے رہے ہیں، ایک سیزن دے رہے ہیں۔ اب اس میں تمہارے دو دشمن تھے، تم ان سے بری طرح ہار چکے ہو، ایک طرف شیطان نے تمہیں ہروایا، ایک طرف نفس نے تمہیں ہروایا، تو اب میں رمضان مبارک دے رہا ہوں، اس میں ایک پیکج دے رہا ہوں کہ میں نے جو سرکش شیاطین ہیں، سرکش شیاطین جو ہے نا، تمہارے جو بہت زیادہ خطرناک تمہارے دشمن شیاطین ہیں، ان کو میں کیپچر کر لوں گا، پکڑ لوں گا، گرفتار کر لوں گا۔ ایک دشمن نفس کا ہے، طبیعت کا ہے، مزاج کا ہے، انا کا ہے، غصے کا ہے، ایگو کا ہے، اس کو تم گرا لو تاکہ تمہیں میں تقوی کارڈ جاری کروں۔ اور اتنی سی بات، تو ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کے نام پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، طبیعت میں اضمحلال آ سکتا ہے، طبیعت میں ضعف آ سکتا ہے، طبیعت میں نقاہت آ سکتی ہے، طبیعت میں کمزوری آ سکتی ہے، طبیعت میں ناتوانی آ سکتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے دل مضبوط رہے تو پھر کیا ہوا؟ سارا سال جس رب نے کھلایا اس کے نام پر میں بھوکا ہوں، اب میری آنکھوں میں اگر تھوڑا سا بوجھ آ رہا ہے، میرے دماغ پہ وزن آ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ اسی کا حکم ہے، اسی کا دیا ہوا کھایا ہے، اسی کا دیا ہوا آگے بھی کھانا ہے، اسی کے دی ہوئی زمین پہ چل رہا ہوں۔ یہ وہی اللہ ہے جس کے پاس مجھے جانا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا۔ بندہ تمہیں پتہ ہے، تم کہہ رہے ہو میں بیوی کا، میں بچوں کا، میں برادری کا، میں خاندان کا، میں دکان کا، میں اعظم کلاس مارکیٹ کا تاجر، میں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا۔ جب تمہارا جنازہ اٹھ کے آتا ہے نا تو سب تمہیں میرے حوالے کر دیتے۔ اس وقت کہتے ہیں، کوئی کہتے نا یار روک لو تھوڑا، روک لو، کہتے نہیں نہیں اللہ دا مال ہے، جان دو، اللہ دا مال، اللہ دا مال۔ وہ مرنے کے بعد اللہ کو پیارے تو ہونا ہی ہے، بقول اشفاق احمد مرحوم کے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو، مرنے سے پہلے۔ رمضان اسی لیے آ رہا ہے اللہ کو پیارے ہو جائے، اللہ کو پیارے ہو جائے یار۔ تو اس لیے دوستو، ایک مہینے کے لیے اپنے اندر سے ٹکرانے کا فیصلہ کریں کہ میں پھر ہوں کھڑا ہو گیا، تو جو کر رہا ہے کر لے۔ یہ اتنا خطرناک دشمن اندر کا کہ اللہ پاک نے اس کی دشمنی کو بیان کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں۔ والشمس، سورج کی قسم، وضحاها، اس کی روشنی کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، اذا تلاها، جب اس کے پیچھے سورج کے پیچھے چلے، والنہار، دن کی قسم، اذا جلاها، اس کی روشنی جب ہو، کرتے 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 7-9 قسمیں کھا کے میں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها ونفس وما سواها، اس نفس کی قسم جس نے اس کو بنایا، فرمایا کہ قد افلح من زکاها، جس نے اس کو لگامیں ڈال لی میں نے صرف اسی کو کامیاب کر، وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کے پیچھے لگ گیا، فرمایا میں نے اسے نامراد کر کے چھوڑا، وہ نامراد ہو چکا۔ جس نے فلاح اسی نے پائی جس نے اس کا تزکیہ کیا، اس کو سنوارا۔ تزکیہ عربی زبان میں کہتے ہیں تہذیب کو، تہذیب کہتے ہیں مالی کو ہم نے رکھا ہوتا ہے، ہم نے اپنی نا وہ بنائی ہوتی گھر کے باہر جو کیاری بنائی ہوتی ہے نا، اس کے پتے بار دفعہ ہر مہینے باہر نکل آتے ہیں تو بڑا کینچا لاتا ہے، وہ کینچی نہیں ہوتی، اس سے وہ کاٹتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے، تو کینچا ہوتا ہے نا، وہ بڑا کینچی، ٹھیک ہے نا، اس سے اس کی کاٹ چھاٹ ہوتی نا، شام کو آپ کہتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی بڑی کینچی سے تیرے نفس کو میں کٹوانے لگا ہوں 30 دن کے لیے، اس کے بعد تو میرے فرشتوں کو پیارا لگے گا، میرے فرشتوں کو پیارا لگے گا، تیری میں کاٹ چھانٹ کر رہا ہوں۔
تو اس لیے اس شخص کو رمضان نہیں ملا جس نے اپنا ویٹ ہی لوز نہیں کیا. ماشاءاللہ پراٹھے، مکھن، کچوریاں نہیں دوستو. رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ ہم جسمانی طور پر ویک ہوں، صاف سی بات. تاکہ کیونکہ جسم میں نے آپ کو پچھلے سال بتایا تھا کہ یہ جو مغربی لوگ ہیں نا، یہ بڑی باریکیوں میں جاتے ہیں. انہوں نے تقریباً کئی ہزار لاشیں جو قریب المرگ لوگ تھے نا، ان کو ترازو میں رکھ دیا. ترازو میں رکھا، ترازو میں رکھ کے تولا کہ یہ ابھی زندہ ہے، اس کا وزن کتنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے ہی روح نکلی پھر تولا. ترازو میں رکھا ہوا تھا تو صرف 21 گرام وزن کم ہوا. تو اس پر انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ روح کا وزن 21 گرام ہے جی. 21 گرام روح کے اوپر ہم نے لالچ کے پنڈر ڈالے ہوئے، بڑے بڑی پنڈیں، غصے کی پنڈیں، انتقام کی پنڈ ہے جی، گٹھڑیاں جسے کہتے ہیں. اتنا وزن 21 گرام پہ ڈالا ہے. وہ بیچاری روح کیا کرے؟ ہر وقت اسے بھر کے رکھتے ہیں. یاد رکھیے، جسم میں جب پیٹ بھر جاتا ہے تو روح کو سلا دیا جاتا ہے، اور جب جسم ویک ہونا شروع ہوتا ہے تو روح جاگنا شروع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جسم کی کمزوری جب آتی ہے نا، ایمان اس وقت انگڑائیاں لینا شروع کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عام دنوں میں کہا عشاء کے 4 فرض پڑھ، 2 سنتا پڑھ، 3 وتر پڑھ، سو جا کیونکہ تیرے کو وزن برداشت نہیں ہوتا. رمضان میں کہا سارا دن ہم نے تیرے جسم کو ویک کیا ہے، روح کو طاقتور کیا ہے، اب 4 فرض بھی پڑھ، 2 سنت بھی پڑھ، اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھ، پھر 20 نفل اور پڑھ، پھر 2-3 وتر پڑھ، پھر 2 نفل پڑھ، پھر تو آ کے بستر پہ سو، پھر سونے تہجد کے وقت اٹھ، پھر 8 رکعت نفل پڑھ، پھر کھانا کھا، پھر فجر پڑھ. اب آ کے تھوڑا سا آرام کر لیں کیونکہ اب روح تیری طاقتور ہے، تیرے جسم کو ہم نے ویک کرایا. جو جسم کو ویک ہی نہیں ہونے دیتے انہیں رمضان میں کیا کریں. تو اس لیے رمضان میں روٹین کا کھانا کھائیے، مہربانی کیجیے زیادہ نہ کھائیے. ہاں تھوڑا سا مقوی کھا لیں، قوت تھوڑی زیادہ آ جائے، لیکن پیٹ بھرنا زیادہ نہ ہو. طاقتور چیز کھا لیں، لیکن طاقتور چیز کا مطلب یہ نہیں کہ اسے فل کر دیں. جس کا پیٹ رمضان میں جس کو پورے کہتا جی سانو تے الحمدللہ بھوک لگتی نہیں، تو تجھے رمضان ملتا ہی نہیں. پھر بھوک لگنی چاہیے، پیاس لگنی چاہیے، کمزوری محسوس ہونی چاہیے. اور یہ وقت ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیری خاطر اپنے نال دشمنی کیتی ہے، تیری خاطر تو راضی ہو جا، بس مینوں اپنا بنا لے. دعا سب سے بڑی دعا اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ رمضان کی سب سے بڑی دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھا کرتے تھے تو چونکہ وہ کہتے ہیں میں بطور دعا کے پڑھ رہا ہوں تو شروع میں اللہم لگا لیتے تھے. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے اللہ تیرے ہی بندے ہیں، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور اس کے لیے مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ جو زندگی تجھے چاہیے وہ ہمیں عطا فرما. جو زندگی تجھے چاہیے ہم مانگ سکتے ہیں، عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے. تو دوستو 1 مہینہ آ رہا ہے، اب سیلف پٹی چھوڑ دیجیے، اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیجیے جی، اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیجیے، اور پھر اپنے ساتھ لو کرنا چھوڑ دیجیے. نہیں، اب اپنی روح سے پیار کیجیے. جسم سے بڑا پیار کیا 11 مہینے، اب روح سے پیار کیجیے. اور روح کے لیے جو مقوی چیزیں ہیں، سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو رمضان میں کسی اللہ والے کی زیر سرپرستی رمضان گزارے، کیونکہ باقی چیزیں وہ خود کروا لے گا. ہم اتنے مضبوط تو ہیں نہیں ہیں کہ خود سے اپنے آپ کا آپریشن کر سکیں. لیکن یہ چھوٹے سے چھوٹا آپریشن بھی کیوں نہ ہو، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ناخن ہے نا، اس میں تھوڑا سا تیلا چلا جائے نا، بندہ وہ بھی خود نہیں نکالتا، کہتا ہے بڈھی نو کہتا تو کاٹ دے، تو کاٹ دے، میرے کو نہیں نکلتا، حوصلہ نہیں پڑتا، چبھن ہوتی ہے. تو پھر تو اپنے آپ کو مینٹیننس، اپنا تقوی کیسے صحیح کر سکتا ہے؟ کہتا نہیں جی نہیں، میں نے کوئی ضرورت نہیں. نہیں، جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس پر آپ کو اعتماد ہو
اس کے زیر سرپرستی ایک مہینہ گزاریں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، کاروبار بھی، رات بھی، دن بھی، کیا کروں کیا نہ کروں، رہنمائی لے لے کے چلیں اور اس کے خلاف نہ چلیں۔ پھر آپ محسوس کریں گے کہ واقعی رمضان آیا۔ عربی زبان میں رمضان را میم زاد سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، اور جب رمضان کو رمضان بنا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اندر کی نجاستوں کو جلا دیتے ہیں، اندر کی گندگیوں کو جلا دیتے ہیں، اندر کے حسد کو جلا دیتے ہیں، اندر کے بغض کو جلا دیتے ہیں، اندر کی جو ہوس ہے، ہوس دنیا پرستیاں، اسے صفائی کرتے ہیں۔ ہم تیزی کے ساتھ جانے والے ہیں اللہ کے پاس، اب تو بڑی قریب قیامت ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان انا والساعۃ کہاتین، فرمایا نبی کی انگلیوں کو دیکھو اے امتیوں، جیسے شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے درمیان کچھ نہیں ہے، میرے بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آنا، اب قیامت ہی آنی، اب قیامت ہی آنی۔ اب قیامت جب اس دور میں فرمایا تو 14 صدیاں اوپر گزر گئی ہیں جی، ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں علی نہیں آنی، تو اس لیے قیامت بڑی قریب ہے۔ اور پھر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تیزی کے ساتھ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، معاشی طور پر ہم لوگ مقروض ہو چکے ہیں، ہمارے فیصلے نہیں، بل ہماری مرضی سے نہیں آتا، بل IMF کی مرضی سے آتا ہے جی، پانی کا بل مرضی IMF کی، بجلی کا بل مرضی IMF کی، سوئی گیس کا بل مرضی IMF کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں مرضی میری نہیں نفس کی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی نہیں۔ جب میں سنتا ہوں نفس کی مرضی، جب میں بولتا ہوں نفس کی مرضی۔ اللہ کہتا ہے پھر میں تجھے تیرا رب میں تھا، تو نے مجھے سمجھا نہیں، میں نے تجھے اپنے بگیاڑ مخلوق کے آگے پیش کر دیا ہے، اب وہ تو ان کے رحم و کرم پر ہے۔ جب بھیڑیے کے آگے بکری کو ڈال دیا جائے گا تو آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پلیز آہستہ آہستہ مارے، مجھے آہستہ مارے پلیز، سلولی کریں، ایسا وہ بھیڑیا ہے وہ آپ کو کاٹے گا۔ وہ بھیڑیا تو کاٹتا بھی نہیں ہے، شیر تو پھر طریقے سے پہلے جان لیتا ہے پھر کھاتا ہے، بھیڑیا تو جو اس کی ٹانگ منہ میں آئے وہاں سے کھینچ ادھیڑ ڈالتا ہے، پسلی آئے وہ ادھیڑ دیتا ہے، سر آئے وہ ادھیڑ دیتا ہے، کان آئے وہ ادھیڑ دیتا ہے۔ وہ کبھی لکڑ بگا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کھاتا ہے وہ یار؟ لکڑ بگے کو دیکھا کبھی جی کیسے وہ کھاتا ہے؟ آج ہمارے ساتھ IMF ایسے ہی کر، اور ہم ابھی بھی رمضان آیا ہے تقوی کارڈ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر بندہ کہتا جی یہ میرا ویک پوائنٹ ہے سر، میں جب تک میچ نہ دیکھ لوں میرا روزہ نہیں گزرتا، میں جب تک ویڈیو نہ دیکھ لوں روزہ نہیں گزرتا، میں جب تک مووی نہ دیکھ لوں روزہ نہیں گزرتا۔ تقوی کارڈ تو نہیں بنے گا، بھوکا پیاسا رہ لے، فرض ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے، برکتیں نہیں ملیں گی، تقوی کارڈ نہیں بنے گا۔ تو دوستو ایک مہینے کے لیے آنکھ سے کہہ دے ہاتھ جوڑتا ہوں میں تجھے خوش نہیں کروں گا، کانوں سے کہہ دے میں تجھے خوش نہیں کر سکتا، زبان سے کہہ دے میں تجھے خوش نہیں کر سکتا، بیگم سے کہہ دے میں تجھ سے لڑ نہیں سکتا ایک مہینے کے لیے، ایک مہینے کے لیے مجھے لڑوانا نہیں، چپ میں نہیں بولوں گا، کیونکہ غصہ کرنے کے بعد بندے کا تقوی خراب ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنا ہے تو نفس پہ کیجئے، دنیا داری پہ غصہ نہ کیجئے۔ ایک مہینے کے لیے خاموش رہیے، اپنے تمام معاملات کو بس ضروری درجے میں پورا کیجیے، بس تاکہ نور ملے، تاکہ ہدایت ملے، تاکہ عنایت ملے، تاکہ مہربانی ملے، تاکہ قرب ملے، تاکہ فیصلے ہوں، تاکہ تقوی کارڈ بن جائے، تاکہ 11 مہینے کے لیے ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں۔ دوستو گزر جائے گا رمضان بھی، ابھی کہہ رہے ہیں آ رہا ہے اور ابھی کہیں گے جا رہا ہے، اتنی سی بات۔ اچھا رمضان تو شاید اگلے سال بھی آئے، لیکن میں اور آپ شاید قبرستان میں۔ سوچ لیجیے یہ مسجد میں نہ میں نے رہنا ہے نہ آپ نے رہنا ہے، میں بھی پہلے امام صاحب جنہوں نے 30-35 سال 50 سال گزارے تھے آج قبر میں ہیں، میں بھی قبر میں، آپ بھی قبر میں، کس نے یہاں رہنا ہے؟ سدا کوئی نہیں رہنے والا، 50-50 سال لگا کے بھی چلے جانے آپ، تو پھر یار کیوں نہ نیت کر لیں، ایک مہینہ اپنے اللہ کے نام کر دیں، خوشیاں اللہ کے نام کر دیں، آسانیاں اللہ کے نام کر دیں، جاگنا اللہ کے نام کر دیں، نیند اللہ کے نام کر دیں، کھانا اللہ کے نام کر دیں، پینا اللہ کے نام کر دیں، کاروبار میں بولنا اللہ کے نام کر دیں، 2 نمبر بات نہ کریں، جھوٹی قسم نہ کھائیں اور ملازموں کا حق نہ مانیں۔
ہم کہتے ہیں اے بگڑ جائے گا، ایسا حق نہیں دینا. اور بھائی تو بھی تو بگڑا ہوا ہے، دے دے حق اس کا، کسی کا حق نہ ماریے. اور سالانہ تیزی کے ساتھ مہنگائیاں ہوتی ہیں، خدا را کمزور آدمی نہیں بول سکتا، آپ کو انکریمنٹ لگانا چاہیے. اگر آپ نہیں لگائیں گے یاد رکھیں آپ کو رب تڑپا کے رکھے. اس لیے سالانہ انکریمنٹ لگایا کریں، زیادتی نہ کریں. کب سے کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں چپ کر رہنا طرح لکھ دے جاؤ. نہیں دوستو، ایسے نہ کیجیے، ظلم نہ کیجیے، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کو خدا کی قسم مجھے اور آپ کو بھی اللہ پال رہا ہے، ہماری دکان نہیں پال رہی. اگر ہم لوگوں کے لیے مہربان نہیں بنیں گے تقدیر ہمارے لیے مہربان نہیں بنے، پھر ہمیں لکڑ بگوں کے آگے حوالے کیا جائے. ہماری ساتھ زندگی میں وہ ہوگا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، وہ تھا نا ایک بیرون ملک کا بچہ پہلی دفعہ پاکستان میں آیا گرمیوں میں، اس نے کبھی گرمی نہیں دیکھی تھی. پاکستان آیا تو لائٹ چلی گئی، تو لائٹ گئی تو اے سی بند ہو گیا، اے سی بھی بند، لائٹ بھی بند، یو پی ایس تھا نہیں گھر میں. تو جناب کہتے یہ کیا ہوا، یہ بلب کیوں بند ہوا؟ کہتے ہیں بجلی نہیں. اچھا تو یہ اے سی کیوں بند ہوا؟ کہتے ہیں بجلی نہیں. وہ کہتے ہیں جناب پنکھا کیوں بند ہوا؟ کہتے ہیں بجلی نہیں. وہ کہتے ہیں جی واشنگ مشین کیوں بند ہوئی؟ بجلی نہیں. موٹر کیوں نہیں چل رہی، پانی کیوں نہیں آ رہا؟ بجلی نہیں. ہر وقت سوال کیے جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اصل چیز بجلی تھی پیچھے، سب چیزیں اسی سے چلتی ہیں. ایسے ہی دوستو ہم کہتے ہیں طبیعت سدھی نہیں ہوتی، حضرت ہر وقت ڈکار اندر رہتے ہیں، حضرت میدا بند رہتا ہے، حضرت گردے سے وزن آیا ہے، حضرت انفیکشن ہویا ہے، حضرت گوڈے کام نہیں کرتے، حضرت دماغ کام نہیں کرتا، حضرت نماز میں دل نہیں لگتا. بھائی تقوی کی بجلی اڑی ہوئی ہے تیرے بچے تیرے وفادار نہیں، تقوی کی بجلی اڑی ہوئی ہے. تیری بیوی تیری فرما بردار نہیں، تیرے تقوی کی بجلی اڑی ہوئی ہے. تیرے اندر سکون نہیں، تیرے تقوی کی بجلی اڑی ہوئی ہے. 1 مہینے کے لیے جس نے اپلیکیشن دی روزہ رکھ کر تقوی اختیار کر کے گناہوں سے بچ کے، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنا پاور ہاؤس کا کنیکشن دے دیں گے. 11 مہینے انجوائے کرے گا، مزے کرے گا، آسانیاں ملے گی. اور اگر کبھی تکلیف آئے گی، اللہ اگر زخم لگائے گا تو مرم بھی اللہ ہی لگائے گا، تکلیف بھی آئے گی تو ازالہ بھی اللہ کرے. تو دوستو رمضان آ رہا ہے، مسئلے تو اب ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں، کیا کہ آپ کو بتائیں جذبہ نہیں ملتا. اس لیے میں یہاں پر جذبے بناتا ہوں، حوصلہ دیتا ہوں کہ ہمت کرو، ڈرو مت. باقی آپ مسئلے باہر ماشاءاللہ مسجد میں امام موجود ہیں، خطیب موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، مسئلے پوچھیں آپ ان سے. لیکن جذبہ لے کے جائیں، نیت کر کے جائیں کہ اس رمضان میں نے کٹ کرنا ہے نفس کو، طبیعت کو، مزاج کو، انا کو، ایگو کو، غصے کو، طبیعت کو، جذبات کو، رواج کو، مزاج کو، طبیعت کو، جو بھی میرے سامنے آئے. 1 مہینے کے لیے میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سانس لینا اللہ کے لیے، میرا کھانا اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے. اور اس کے لیے بندوں کے ساتھ مہربان رہیں، جس کا حق مارا ہوا ہے ادا کریں، جس ملازم کے ساتھ سختیاں کی ہوئی ہیں اس سے تلافیاں کر لیں. کیونکہ بندے کا دل رجا ہوا ہو، آپ رب کو منانے لگے ہوں، اللہ کہتا ہے پہلے میرے بندے دا حق دے پھر مینو منا. تو اس لیے بندوں کا حق نہ دبائیں. اور جن گھروں میں بہنیں طلاق کے بعد آ گئی ہیں، خدا کے لیے ان کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں. جو ان کو گھور کے دیکھتا ہے قدرت اسے گھور کے دیکھتی، اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں. یہ غیبی نظام ہے اللہ کہ اس نے ہر ایک کے لیے پیپر کی شکلیں رکھی ہوئی ہیں. جن کے ہاں بیٹیاں آ گئیں، جن کی بہنیں آ گئیں، ان کو خدا را تلخ رویے نہ دیا کریں. اگر آپ کسی کے دل کا دیا امید کا دیا بجھائیں گے، آپ کی نسلیں مصیبتیں پہنچیں. اس لیے دوستو ساتھیوں رویے اچھے رکھیں، تعلقات اچھے رکھیں، سخاوت کا مظاہرہ کریں، نرمی پیدا کریں، طبیعت میں لچک لائیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.